يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. صدق اللہ العظیم. احباب دی وقار، آج ہمیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 181 اور 82 پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. ان آیات میں خالق ارض و سماوات نے یہودیوں کے ایک اعتراض کا رد فرمایا ہے. یہودیوں نے اللہ جل شانہ کی ذات پر اعتراض فرمایا کہ اللہ جو مسلمانوں سے زکوٰۃ کا تقاضا کرتا ہے، فطرانے کا تقاضا کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ فقیر ہے، اس لیے لوگوں سے قرض کا مطالبہ کرتا ہے. تو اپنے آپ کو یہ غنی کہتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں نعوذ باللہ یہ نظریہ رکھتے تھے کہ اللہ فقیر ہے. تو اللہ جل شانہ نے اس کا رد ان آیات کے اندر فرمایا ہے. اس کے بارے میں مفسرین کرام نے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک حدیث مبارکہ نقل کی ہے. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیت المدراس گئے. یہ ایک جگہ تھی، وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم تھا فنحاس نام کا. تو اس کے گرد جمع تھے، اس سے کچھ بات چیت کر رہے تھے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں پہ گئے تو آپ نے اس فنحاس کو مخاطب کر کے کہا، آپ نے اس سے ارشاد فرمایا کہ تجھ پر افسوس ہے کہ تو اللہ سے نہیں ڈرتا. تجھے چاہیے کہ تو اللہ سے ڈرے اور اسلام قبول کر لے، اور پیغمبر آخر الزمان جو دین برحق لے کر دنیا کے اندر جلوہ فرما ہوئے ہیں، تجھے چاہیے کہ تو ان کی پیروی کر لے، اللہ جل شانہ کو وحدہ لا شریک مان کر رسول اکرم کو اس کا پیغمبر برحق مان لے. تو اس پر وہ جو فنحاس یہودی تھا اس نے کہا کہ نعوذ باللہ من ذالک ہمیں اللہ کی حاجت ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ کو ہماری حاجت ہے، ہم تو مستغنی ہیں. نعوذ باللہ من ذالک اللہ فقیر ہے. وہ تو آپ لوگ خود کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ جو میری راہ میں ایک دے تو میں اسے 10 گنا دوں گا. یعنی وہ اس کو اس انداز سے بیان کرتے تھے کہ ادھر سے تمہارا پروردگار سود لینے سے منع کرتا ہے کہ کسی کو قرض دے کر اس پر اضافی لے لینا یہ سود ہے اور اس سے شریعت میں منع کیا گیا. اور ادھر سے رب تعالیٰ خود یہ کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تم میں سے کون ہے جو مجھے قرض حسنہ دے. اور کہا کہ رب تعالیٰ خود قرض سے منع فرما کے، سود سے منع فرما کے اس پر خود تم سے قرض کا مطالبہ کر کے اور کئی گنا بڑھا چڑھا کے دینے کا وعدہ کرتا ہے. تو یہ تو خود نعوذ باللہ من ذالک رب تعالیٰ سودی معاملات کرتا ہے، اور نعوذ باللہ من ذالک اللہ فقیر ہے، اس لیے وہ تم سے قرض کا، زکوٰۃ کا، فطرانے کا مطالبہ کرتا ہے. جب اس نے اس طرح کی باتیں کی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو غصہ آ گیا. اس نے اللہ کی ذات میں
نازیبا کلمات کہے، اللہ کی بے ادبی کی، گستاخی کی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے ایک تھپڑ رسید کر دیا اور ساتھ یہ ڈانٹ ڈپٹ کے کہا کہ اگر ہمارا تمہارے ساتھ معاہدہ نہ ہوتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا، تمہارے ساتھ چونکہ ہمارا معاہدہ چل رہا ہے اس لیے میں نے تیری گردن نہیں اڑائی، ورنہ جس طرح تو نے گستاخی کی ہے میں یہ تیری گردن اڑا دیتا یہاں پہ۔ اب جب اس طرح سے معاملہ ہوا تو اب وہ فنحاس یہودی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کیونکہ مسلمانوں کا آپس میں معاہدہ تو تھا کہ کوئی کسی پہ زیادتی نہیں کرے گا۔ تو فنحاس یہودی نے جب آ کے حضور کی بارگاہ میں حضرت ابوبکر صدیق کی شکایت کی کہ اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اے ابوبکر کیوں مارا ہے اسے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے جو واقعہ رونما ہوا سچ سچ بتا دیا کہ یا رسول اللہ اس نے اللہ تعالیٰ کی ذات کی، اللہ کی شان میں نازیبا کلمات کہے ہیں، اللہ کی گستاخی کی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کو فقیر کہا ہے اور اپنے آپ کو مستغنی کہا ہے، اس لیے میں نے تھپڑ مارا۔ تو اس وقت فنحاس جھوٹ بولنے لگا، کہنے لگا میں نے تو ایسی بات کی نہیں ہے، میں نے تو اللہ کے بارے میں ایسے کلمات کہے ہی نہیں ہیں۔ تو اس وقت پھر رب تعالیٰ نے آیہ بینہ نازل فرمائی، گویا کہ رب تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرما کر اس فنحاس یہودی کا رد کر دیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی تصدیق فرما دی۔ ارشاد فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، بے شک اللہ نے ان لوگوں کا قول سن لیا، ان کی بات سن لی، قالوا ان اللہ فقیر، جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے، ونحن اغنیاء، اور ہم غنی ہیں، یعنی اس نے تو کہا تھا کہ میں نے یہ بات کی نہیں ہے۔ تو رب تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کے ارشاد فرما دیا کہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ ہم نے یہ بات کہی نہیں۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد سمع اللہ، تحقیق اللہ نے سن لیا ہے، قول الذین، ان لوگوں کا قول جنہوں نے یہ بات کہی ہے۔ پھر رب تعالیٰ نے ان کے لیے وعید بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق، ان قریب ہم ان کا یہ قول لکھ لیں گے اور جو انہوں نے انبیاء کرام کو ناحق قتل کیا ان کا یہ کام بھی ہم لکھ لیں گے، ان کا یہ فعل بھی ہم لکھیں گے۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور اس کی وجہ سے ہم قیامت والے دن انہیں عذاب میں مبتلا کریں گے اور ان سے کہیں گے ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اب آگ کے عذاب کا مزہ چکھو۔ کہ دنیا کے اندر تم نے اللہ کی ذات کے بارے میں اس طرح کے کلمات کہے، اللہ کو فقیر کہا، اپنے آپ کو مستغنی کہا، اگر تم مستغنی ہو تو آج بچ کے دکھاؤ۔ اللہ کو فقیر کہتے تھے، آج دیکھو اللہ تعالیٰ کی کیسی بادشاہت ہے کہ تم اپنا دفاع ہی نہیں کر پا رہے، تمہیں عذاب کے اندر مبتلا کیا جا رہا ہے اور تم اس عذاب سے اپنے آپ کو بچا ہی نہیں سکتے، کیسے تم مستغنی ہو؟ اور انہیں ڈانٹ ڈپٹ کے یہ کہا جائے گا ذوقوا عذاب الحریق، اپنے ان کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے اب آگ کا عذاب چکھو۔ پھر اللہ جل شانہ نے آگے مزید تنبیہ فرما دی ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، انہیں ایک تو یہ کہا جائے گا کہ جہنم کی آگ کا عذاب چکھو، اور ساتھ انہیں یہ کہا جائے گا ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ جو تمہیں عذاب دیا جا رہا ہے، جہنم کی آگ میں تمہیں جلایا جا رہا ہے، یہ کوئی تمہارے اوپر زیادتی نہیں کی جا رہی، کوئی تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا جا رہا، بلکہ فرمایا ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ ان اعمال کی جزا ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں سے کما کے آگے بھیجے۔ پھر آگے کہا جائے گا وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، چاہے کافر ہے، مرتد ہے، جتنا بھی گناہ گار ہے، اللہ تعالیٰ کسی بندے پر زیادتی نہیں کرتا۔
ظلم نہیں کرتا، تو قیامت والے دن بھی اللہ اگر کسی کو معاف کرے گا تو وہ خالصتاً اپنے فضل کی وجہ سے کرے گا۔ اگر کسی کے ساتھ عدل والا معاملہ ہو گیا تو وہ بچ نہیں پائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ کسی نے بیان کیا تھا کہ عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے۔ تو وہاں پر تو جو بخشش والا معاملہ ہوگا وہ خالصتاً اللہ کے فضل کی وجہ سے ہی ہوگا۔ جن لوگوں پر اللہ کا فضل ہو جائے گا وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے، اور جن کے ساتھ خدا نخواستہ عدل والا معاملہ ہو گیا یا جنہیں اپنے اعمال کا حساب دینا پڑ گیا تو وہ اپنے اعمال کی وجہ سے بچ نہیں پائے گا۔ تو اس لیے بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ اچھے اعمال کرتا چلا جائے، قرآن و سنت کے مطابق اپنے عقائد و نظریات بنائے، قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق عمل کرے، لیکن اپنی بخشش کی امید اللہ کے فضل پر چھوڑ دے، اللہ سے رحمت اور فضل مانگتا رہے کہ الہ العالمین اپنے فضل کی وجہ سے مجھے معاف فرما دینا۔ ویسے دنیا کے اندر جتنی بھی بندہ نیکیاں کر لے، اگر اللہ اسے عذاب میں مبتلا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، ایسے معاملے میں رب تعالیٰ ظالم نہیں کہلائے گا، کیونکہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرتا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے بندوں کے اوپر جتنے احسانات کیے ہیں کوئی بندہ ان کا کما حق ہو حق ادا کر ہی نہیں سکتا۔ جس طرح اللہ کی نعمتیں ہیں بندہ ان کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا۔ تو بندے کو چاہیے کہ اپنی استطاعت کے مطابق اعمال کرتا چلا جائے، پھر رب تعالیٰ کے فضل پہ چھوڑ دے، اللہ کی بارگاہ میں رحمت کی امید کرے، یقیناً رب تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا۔ لیکن ان تمام معاملات کے لیے، مغفرت کے لیے ضروری یہ ہے کہ بندہ مومن ہو، اس کے عقائد و نظریات درست ہوں، اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کی ذات کے بارے میں اس کے ایسے عقائد و نظریات نہ ہوں جو کفر کی حد تک لے جائیں یا جو گستاخی کا سبب بننے والے ہوں۔ اگر ایسے معاملات ہو گئے تو پھر بندے کی کامیابی بالکل نہیں ہو سکے۔ تو عقائد و نظریات درست ہوں، اپنے تئیں بندہ اعمال کرتا چلا جائے، پھر رب کی رحمت پہ امید رکھے۔ یقیناً رب تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، بڑا رحمان اور رحیم ہے، اپنے بندوں پر بڑے کرم اور عنایات کرنے والا ہے۔ تو یقیناً رب تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا و آخرت کی بلائیاں عطا فرمائے۔